بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن کسی نے آپ کی اکیلی زندگی پر سوال کیا۔ اس نے کہا، آپ شریعت کے سبھی نیاموں کا پالن کرتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اسلام میں نہ صرف نکاح کو پسند فرمایا ہے بلکہ اسے زندگی کا ایک بہت ہی ضروری قصہ بتایا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ذمہ داریوں سے فارغ ہے۔ جب آپ کا خادم نے آپ کو یہ بات بتائی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ صحیح کہتا ہے، مجھ میں یہ کمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے بندوں کی سبھی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک رات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، معین الدین، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ہماری ہر سنت کو زندہ کرو۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ کانپ رہے تھے۔ اس خواب میں آپ کو نکاح کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کئی دنوں تک پریشان اور بے چین رہے، اپنے ہر عمل پر دھیان دیا، سوچا کون سی سنتیں مجھ سے چھوٹ رہی ہے۔ پھر اچانک ایک دن آپ کو یاد آیا کہ آپ نے اب تک شادی نہیں کی۔ اسی خیال کے ساتھ آپ کے بے چین من نے خواب کی تعبیر خیال کا مطلب سمجھ لیا۔ یہ ایک بہت ہی عجیب اور خاص واقعہ تھا جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اس رات پٹلی قلعے کے حکیم ملک خطاب کے کافروں کی فوج پر حملہ کیا۔ دونوں طرف سے لڑائی کافی دیر تک چلی۔ ہندو سینا نے پوری طاقت سے مقابلہ کیا، لیکن آخر میں ملک خطاب کی فوج نے جیت حاصل کی۔ ہندو راجا یا تو مارا گیا یا کسی خفیہ راستے سے بھاگ گیا۔ حالانکہ اتہاس میں اس بات کا پکا ثبوت نہیں ہے۔ اتنا ضرور پتہ ہے کہ ہندو سینا کو بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس لڑائی میں راجا کی جوان بیٹی بھی قید ہو گئی۔ مسلمان سپاہیوں نے اسے حاکم پٹلی کے سامنے پیش کیا۔ اگلے دن ملک خطاب اس لڑکی کو لے کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملک خطاب نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدم چومے اور کہا، یہ لڑکی ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ اسے اپنی کنیز یعنی نوکرانی کے طور پر قبول کریں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی باتیں ٹھکراتے ہوئے فرمایا، مجھے کسی کنیز یا نوکرانی کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ لڑکی اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کا نکاح فوج کے کسی بڑے اور عہدیدار ادھیکاریوں سے کروا دو، لیکن یاد رکھنا، اسلام میں زور زبردستی ہرگز جائز نہیں۔ اسے اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے دو۔ یہ ایک بے گناہ اور مجبور عورت ہے، اسے جہاں جانا ہے جانے دو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، اگر ہندو لوگ دوبارہ بغاوت کے لیے تیار نہ ہو تو انہیں بھی معاف کر دو۔ کافروں کے ساتھ بھی محبت اور انصاف سے پیش آؤ، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اسلام کتنا رحم دل اور خوبصورت دین ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات نرمی سے کہہ دی، لیکن ملک خطاب بار بار ضد کرتا رہا۔ وہ صرف آپ کی خوشی چاہتا تھا۔ آخر کار جب اس کی ضد ختم نہیں ہوئی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سخت لہجے میں بات کرنی پڑی۔ آپ نے فرمایا، یہ لڑکی تمہاری قیدی ضرور ہے، لیکن تمہیں اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ایک مجبور عورت ہے، اس کے حالات کا احساس کرو اور اسے آزاد کر دو۔ یہ خود جہاں جانا چاہے گی وہاں چلی جائے گی۔ یہ سن کر ملک خطاب چپ ہو گیا اور معصوم ہو کر خواجہ صاحب کی بارگاہ سے اٹھ گیا۔ اس نے راجکماری کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا، لیکن وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے جب لڑکی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی،
لیکن لڑکی نے کہا آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ اب میری خواہش ہے کہ میں مسلمان بن کر اپنی باقی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں۔ لڑکی کے یہ خواہش اتنی مضبوط تھی کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اسے منع نہیں کر سکے۔ ملک خطاب یہی چاہتا تھا اور اللہ کی قدرت نے اس کی یہ تمنا پوری کر دی۔ کچھ دنوں بعد اس لڑکی نے اپنے باپ دادا کا دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کا نام امات اللہ رکھا اور اس سے نکاح کر لیا۔ بی بی امات اللہ بہت نیک اور پاک دامن خاتون تھی۔ ان کے اچھے کردار نے غیر مسلم عورتوں پر گہرا اثر ڈالا اور اس طرح اسلام اور پھیلنے لگا۔ بی بی امات اللہ سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی حافظہ جمال پیدا ہوئی۔ بی بی حافظہ کا ہندوستان کی پاک عورتوں میں بہت اونچا مقام ہے۔ ان کا مزار شریف سلطانیہ الہند کے پاس ہی واقع ہے۔ دوستو، اتہاس کی بھروسے مند کتابوں میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری شادی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ سید وجی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں قطب الدین ایبک نے اجمیر کا حکیم بنایا تھا، ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا بی بی عصمت خاتون۔ سید وجی الدین اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر بہت پریشان رہتے تھے۔